الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک وصحابک یا خاتم المعصومین۔ الحمدللہ آج کا عنوان قائد ملت اسلامیہ، کنز العلماء، مفکر اسلام، بحر العلوم، وارث علوم اعلیٰ حضرت حضور سیدی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی دامت برکاتہم العالیہ ہیں، اور خاص طور پر آج آپ کی ذات والا صفات اور آپ کی دینی خدمات کے حوالہ سے جو ریکارڈنگ کی جا رہی ہے، یہ آپ کی یوم ولادت کی مناسبت سے ہے کہ 12 اپریل حضور قائد ملت اسلامیہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی دامت برکاتہم العالیہ کا یوم ولادت ہے۔ سب سے پہلے حضور کنز العلماء، مفکر اسلام ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی دامت برکاتہم العالیہ کا مختصر تعارف، جس میں ان کی علمی وجاہت اور حصول علم کے لیے ان کے اسفار کو اجمالی انداز سے انشاءاللہ بیان کیا جائے گا، اور اس کے بعد ان کی دیگر جو دینی، ملی اور مسلکی خدمات ہیں انشاءاللہ ان کو ہم اجمالی انداز سے بیان کریں گے۔ اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نفوس قدسیہ کی حقیقی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کا بھرپور ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی تعلیمات کو چہار دانگ عالم میں عام کرنے میں ہم سب کو یہ اللہ تعالیٰ جذبہ عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کنز العلماء، مفکر اسلام ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی ضلع منڈی بہاؤالدین کے ایک گاؤں بکی شریف میں پیدا ہوئے۔ آپ دامت برکاتہم العالیہ کے والد گرامی جو کہ عظیم ماہر تعلیم تھے، اور حضور سیدی حافظ الحدیث پیر سید جلال الدین شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے منظور نظر تھے، انہوں نے اپنے فرزند ارجمند یعنی قبلہ کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی دامت برکاتہم العالیہ کی حضور سیدی حافظ الحدیث پیر سید جلال الدین شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زیر سایہ تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا۔ قبلہ مفکر اسلام ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی دامت برکاتہم العالیہ نے میٹرک تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد انہوں نے حفظ القرآن کی سعادت بھی حاصل کی، اور چند ماہ میں اللہ کے خاص فضل و احسان سے انہوں نے حفظ القرآن کو مکمل فرمایا، اور حفظ القرآن کے بعد آپ نے حضور سیدی حافظ الحدیث پیر سید جلال الدین شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عظیم ادارہ علم و حکمت کے عظیم مرکز جامعہ نوریہ رضویہ بکی شریف میں آپ نے علوم اسلامیہ کی تحصیل کا سلسلہ شروع کیا، اور وہاں پر آپ نے جلیل القدر مدرسین اور اپنے وقت کے عظیم اساتذہ سے آپ نے جو ہے وہ تعلیم حاصل کی، جن میں ملک المدرسین حضور عطا محمد بندیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی آپ کے اساتذہ میں شامل ہیں، اور دیگر الحمدللہ کثیر تعداد میں جید علماء کرام اکابرین ملت سے آپ نے اکتساب فیض کا سلسلہ جو ہے وہ حاصل کیا ہے۔ جامعہ نوریہ رضویہ بکی شریف سے فراغت کے ساتھ ساتھ حضور مفکر اسلام کنز العلماء بحر العلوم ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی دامت برکاتہم العالیہ نے پنجاب یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی حاصل کی ہے۔ آپ نے پی ایچ ڈی کی ڈگری پنجاب یونیورسٹی سے حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ دیگر علوم اسلامیہ، علم الحدیث اور جدید عربی زبان کی تحصیل کے اعتبار سے الحمدللہ آپ نے بغداد شریف کی جانب رخت سفر باندھا، عراق میں
انہوں نے کئی علوم میں اسپیشلائزیشن حاصل کی، اور اللہ کی فضل و کرم سے پھر جب حصول تعلیم کے بعد وطن عزیز میں واپس تشریف لائے تو عملی طور پر اگرچہ تعلیم و تربیت کا اور درس و تدریس کا سلسلہ آپ نے پیشگی شروع فرما دیا تھا، تو مزید الحمدللہ اس سلسلے کو آپ نے پروان چڑھایا، اور اس حوالہ سے جہاں آپ نے اپنے آستانہ عالیہ کے حکم پر، اپنے مرشد و مربی کے حکم پر، اور حضور قبلہ پیر سید مظہر قیوم مشہدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زیر سایہ ان کی خصوصی دعاؤں کے ساتھ آپ نے جامعہ جلالیہ رضویہ الحمدللہ لاہور شریف میں یہ سلسلہ شروع کیا درس و تدریس کا اور تعلیم و تعلم کا، اور الحمدللہ پھر وہ سلسلہ آگے بڑھتا ہوا الحمدللہ ملک بھر میں اس کی برانچز قائم ہوئیں، اور بالخصوص اس وقت لاہور میں مرکز صراط مستقیم جو حضور کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی دامت برکاتہم العالیہ کا الحمدللہ عظیم مرکز ہے، جہاں سے الحمدللہ ہزاروں تشنگان علم جو ہے وہ سیراب ہو رہے ہیں، اور علوم نبویہ سے الحمدللہ عالم کو منور کیا جا رہا ہے اور ان کو فیض یاب کیا جا رہا ہے، اور اللہ کی فضل و کرم سے حضور مفکر اسلام کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی دامت برکاتہم العالیہ نے الحمدللہ جن تحریکوں کی بنیاد رکھی، اور جن تحریکوں کے ذریعے آپ نے فروغ علم اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع کو فروزاں کرنے کے اعتبار سے الحمدللہ اپنا بھرپور جو کردار ادا کیا ہے، آپ نے ایک تحریک صراط مستقیم کے نام سے الحمدللہ قائم فرمائی، اور الحمدللہ اس تحریک کی بنیاد پر، اس تحریک کے پلیٹ فارم پر آپ نے گراں قدر الحمدللہ علمی خدمات سر انجام دی ہیں، الحمدللہ متعدد موضوعات پر آپ نے سینکڑوں علمی سیمینارز کا الحمدللہ تحریک صراط مستقیم کے پلیٹ فارم پر انعقاد کیا، اور الحمدللہ نہ فقط پاکستان بلکہ دنیا بھر کے کئی ملکوں اور کئی مقامات پر الحمدللہ صراط مستقیم کورسز، فہم دین کورسز کا الحمدللہ اہتمام آپ نے، آپ کے تلامذہ نے الحمدللہ کیا، اور یہ سلسلہ تاحال جاری و ساری ہے، اور الحمدللہ تحریک صراط مستقیم کے پلیٹ فارم پر تدریسی، دینی، ملی اور معاشرتی اعتبار سے الحمدللہ لوگوں کی اصلاح کے لیے جو خدمات سر انجام دی جا رہی ہیں وہ اللہ کے فضل و کرم سے اپنی مثال آپ ہیں، اور غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جس وقت سلمان تاثیر نامی گستاخ کو واصل جہنم کیا، تو اس وقت اللہ کے فضل و کرم سے حضور کنز العلماء مفکر اسلام نے سب سے پہلے ممتاز قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ملت کا، قوم کا ہیرو قرار دیا، آپ کو غازی قرار دیا، اور آپ کے اس مبارک عمل کی حمایت میں الحمدللہ ایوان اقبال لاہور میں جو کہ انٹرنیشنل لیول کا ایک ہال ہے، وہاں پر اللہ کی فضل و کرم سے آپ نے ایک عظیم سیمینار کا انعقاد کر کے غازی ممتاز حسین قادری کے عظیم عمل پر انہیں خراج تحسین پیش کیا، اور غازی کے خلاف جتنے بھی پروپیگنڈے کرنے والے اور جتنے بھی معاذ اللہ غازی کو قاتل قرار دینے والے نام نہاد دانشور اور سکالر تھے، تو حضور کنز العلماء نے علمی دلائل کی روشنی میں ان کا تعاقب کیا، اور غازی ممتاز حسین قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے انہیں امت کا ہیرو قرار دیا، اور اسی طرح الحمدللہ عقیدہ توحید سیمینار جو کہ حضور قبلہ کنز العلماء دامت برکاتہم العالیہ نے تحریک صراط مستقیم کے پلیٹ فارم پر الحمدللہ سینکڑوں سیمینارز کا انعقاد کیا، عقیدہ توحید سیمینار الحمدللہ اہم سیمینارز میں الحمدللہ یہ شامل ہے کہ وہابیت نے، نجدیت نے معاذ اللہ جس وقت اہل سنت و جماعت پر معاذ اللہ شرک کے فتوے جڑنا شروع کیے اور امت توحید کو معاذ اللہ مشرک بتانا شروع کیا، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار پر انوار کی بادب حاضری کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں استغاثہ کرنے کو، وسیلہ کو طلب کرنے کے اعتبار سے اور وسیلہ پکڑنے کے اعتبار سے، ان ساری چیزوں کو جو کہ قرآن و سنت سے ثابت تھیں، اور ان سارے اعمال پر الحمدللہ صحابہ کرام علیہم رضوان اور آل بیت اطہار اور ائمہ کی الحمدللہ گواہیاں موجود تھی، تو جس وقت اس سارے منہج کو معاذ اللہ مٹا کر امت توحید پر معاذ اللہ شرک کے فتوے جڑنے بدبختوں نے شروع کیے، تو اس وقت حضور کنز العلماء
دامت برکاتہم العالیہ نے عقیدہ توحید سیمینارز کا انعقاد کر کے وہابیت کو الحمدللہ دھول چٹائی، اور الحمدللہ قرآن و سنت کے دلائل سے آپ نے یہ بات ثابت کی ہے کہ اہل سنت و جماعت سرکار کی بارگاہ میں استغاثہ کرتے ہیں، تو یہ بھی قرآن و سنت سے ثابت ہے، یہ صحابہ کے طرز عمل سے ثابت ہے، یہ اکابر کے طرز عمل سے، اکابر کے اقوال و افعال و اعمال سے الحمدللہ یہ سب کچھ ثابت ہے۔ اور دلائل و براہین کی دنیا میں اللہ کے فضل و کرم سے نجدیت کو آپ نے اپنے پاؤں تلے روند ڈالا، اور الحمدللہ قرآن و سنت کے دلائل کے ساتھ اہل سنت و جماعت کے دفاع اور اہل سنت و جماعت کے سچے عقائد و نظریات کا آپ نے تحفظ کیا۔ اسی طرح نہ فقط عقیدہ توحید سیمینار، غائبانہ نماز جنازہ جو کہ احناف کے اعتبار سے جائز نہیں کہ جنازے کے لیے میت کا ہونا یہ شرط ہے، تو غائبانہ نماز جنازہ کے حوالے سے معاذ اللہ پروپیگنڈے کر کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور علماء احناف کے خلاف جس وقت پروپیگنڈوں کا سلسلہ شروع تھا، تو اس وقت بھی اللہ کے فضل و کرم سے حضور کنز العلماء نے غائبانہ نماز جنازہ سیمینار کا انعقاد کر کے قرآن و سنت کے اور اکابر کے اقوال و آثار سے الحمدللہ ایسے ناقابل تردید دلائل قائم کیے کہ دشمن پھر ان دلائل کا تعاقب نہ کر سکا اور اسے منہ کی کھانی پڑی۔ یہ ہم نے الحمدللہ عقیدہ توحید سیمینار کے اعتبار سے اور ایوان اقبال میں ناموس رسالت اور غازی کے عمل کو خراج تحسین پیش کرنے کے حوالے سے سیمینار کا انعقاد، غائبانہ نماز جنازہ کے اعتبار سے سیمینار کا انعقاد، اس طرح کے بہت سارے اللہ کے فضل و کرم سے حضور کنز العلماء کے سیمینارز ہیں اور آپ کے علمی کارنامے ہیں کہ جو رہتی دنیا تک انشاءاللہ جاری رہیں گے، اور ان سیمینارز کا فیضان بھی جاری رہے گا، اور انشاءاللہ باطل کی اور باطل عقیدوں کی انشاءاللہ بہکونی ہوتی رہے گی۔ رافضیت نے معاذ اللہ جس وقت خلفائے ثلاثہ پر معاذ اللہ تبرہ بازی کا سلسلہ وطن عزیز میں شروع کیا، امہات المومنین کو معاذ اللہ اپنے تبرہ کا انہوں نے نشانہ بنانا شروع کیا، اور معاذ اللہ ان اکابر اور جماعت صحابہ جو ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ڈائریکٹلی فیض یافتہ ہیں، ان کے خلاف جب طرح طرح کے بکواسات بکنے شروع کیے، تو رفض کی اس تاریخ کو روندنے میں الحمدللہ کنز العلماء نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ اس حوالہ سے الحمدللہ قبلہ کنز العلماء کا جو ایک عظیم سیمینار، ایک عظیم کانفرنس، اور اس میں آپ کا پیش کیا جانے والا مقالہ اور آپ کا جو تحقیقی اور علمی خطاب ہے، یہ آج بھی قم اور ایران میں الحمدللہ زلزلہ بپا کر رہا ہے۔ رافضیت اور ان کے جتنے بھی لیڈر ہیں، ان کے جتنے بھی سربراہان ہیں، کسی میں یہ دم خم نہیں کہ قائد اہل سنت کے رد رافضیت میں اور عظمت صحابہ کے اعتبار سے اور خلفائے راشدین کی ان کی خلافت اور ان کے فیصلوں کے برحق ہونے کے اعتبار سے اور امہات المومنین کے برحق ہونے کے اعتبار سے الحمدللہ جو دلائل قبلہ کنز العلماء نے قائم کیے ہیں، تو رافضیت عاجز ہے رد کرنے کے اعتبار سے، ان دلائل کو مٹانے کے حوالے سے اور ان دلائل کے مقابلے میں اپنا موقف ثابت کرنے کے حوالے سے۔ تو یہ تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے چند ایک علمی کارنامے قبلہ کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی دامت برکاتہم العالیہ کے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ ہم بات کر رہے تھے کہ آپ نے جن تحریکوں کی بنیاد ڈالی، تو تحریک صراط مستقیم کا پلیٹ فارم آج بھی الحمدللہ دنیا بھر میں اس پلیٹ فارم پر الحمدللہ درس و تدریس کا اور نو نہالان چمن کی آبیاری کے حوالے سے، مدارس کے قیام کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ فہم دین کورسز اور صراط مستقیم کورسز کے ذریعے امت کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیا جا رہا ہے۔ خاص طور پر تحریک صراط مستقیم کے منشور میں جو اصلاح نظام کا ایک پہلو شامل آپ نے کیا، تو اس اصلاح نظام کے لیے غازی ممتاز حسین قادری رحمہ اللہ کے عظیم مشن کو جاری و ساری رکھنے کے لیے آپ نے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قیام عمل میں لایا، اور اس تحریک کے بنیاد پر اس پلیٹ فارم پر الحمدللہ غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عظیم قربانی کے نتیجہ میں اللہ نے امت کو اور وطن عزیز کے اندر مذہبی رجحان رکھنے والے علماء، مشائخ اور عوام الناس کو جو الحمدللہ سیاسی شعور عطا فرمایا، تو اس سیاسی شعور سے نظام مصطفیٰ کی منزل کے حصول کے لیے جس پلیٹ فارم کا قیام عمل میں لایا گیا، وہ پلیٹ فارم ہے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور الحمدللہ جس تحریک کے چیئرمین
قبلہ قائد اہل سنت مفکر اسلام ڈاکٹر محمد اشرف حسن جلالی دامت برکاتہم العالیہ کو بنایا گیا۔ الحمدللہ یہ 60 سے زائد علماء اور مشائخ کی موجودگی میں اور ان کے باہمی مشاورت کے ساتھ قبلہ کنز العلماء کو تحریک لبیک یا رسول اللہ کی چیئرمین شپ کا جو عہدہ یہ سونپا گیا، اور ڈاکٹر صاحب نے اللہ کے فضل و کرم سے بخوبی اپنے اس عہدے کے تقاضوں کو پورا کیا اور الحمدللہ تحریک کی قیادت کا اپنے حق ادا کیا۔ مگر بدقسمتی یہ تھی کہ کچھ ناقبت اندیش معاذ اللہ وہ تحریک کو توڑنے کے حوالے سے انہوں نے اپنا کام کر دکھایا اور تحریک کو توڑ دیا گیا، اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ مگر اللہ کے فضل و کرم سے ایسے حالات میں بھی قبلہ کنز العلماء اپنے مشن سے پیچھے نہ ہٹے، بلکہ الحمدللہ انہوں نے نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وطن عزیز میں نافذ کرنے کے لیے جو ایک سیاسی اور ایک پولیٹیکل پارٹی متعارف کروائی، جس کو باقاعدہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں رجسٹرڈ کروایا گیا، وہ ہے تحریک لبیک اسلام TLI، جس کا انتخابی نشان توپ ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے 2018 کے الیکشن میں بھی تحریک لبیک اسلام نے بھرپور حصہ لیا، یہاں تک کہ قبلہ قائد اہل سنت کنز العلماء نے بنفس نفیس خود بھی اللہ کے فضل و کرم سے 2 قومی اسمبلی کے حلقوں سے الیکشن لڑا ہے۔ مگر نتائج کے اعتبار سے چونکہ ہمارے ملک میں معاذ اللہ یہ ہے کہ قانون اور انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا جاتا، اور دھاندلی زدہ ماحول میں یہاں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علمبرداروں کی جیت یہ اس نظام کے تحت میں سمجھتا ہوں کہ فقط مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہو چکی ہے، تو ہمیں سب سے پہلے اس نظام کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال تحریک لبیک اسلام الحمدللہ یہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پر قبلہ قائد اہل سنت کنز العلماء کا دیا ہوا پلیٹ فارم ہمارے پاس موجود ہے، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ پلیٹ فارم انشاءاللہ مستحکم ہوگا، اور انشاءاللہ یہ اہل سنت و جماعت کا ایک نظریاتی سیاسی پلیٹ فارم ہوگا، جس پر انشاءاللہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جد و جہد اور کوشش کو مزید انشاءاللہ آگے بڑھایا جائے گا۔ اور اس حوالے سے میں وطن عزیز کے نوجوانوں سے بالخصوص اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی ہمارے حضرات و خواتین ہیں، میرا ان تک یہ پیغام ہے، اگر آپ وطن عزیز میں حقیقی اسلامی سیاست کو قائم کرنا چاہتے ہیں اور وطن عزیز کو حقیقی اسلامی فلاحی ریاست بنانا چاہتے ہیں، تو آئیے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو سیاسی پلیٹ فارم ہے تحریک لبیک اسلام، اس پلیٹ فارم پر متحد ہو جائیے، اس پلیٹ فارم پر یکجا ہو جائیے، اپنی ایک قوت بنائیے، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہوگا کہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سورج انشاءاللہ ہمارے وطن عزیز میں طلوع ہوگا۔ میں قبلہ قائد اہل سنت کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف حسن جلالی دامت برکاتہم العالیہ کے یوم ولادت کے موقع پر ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے مزید چند ایک پہلوؤں کو آشکارا کرنا چاہوں گا۔ اس وقت قبلہ کنز العلماء کو دنیا بھر کے بہت سارے آستانوں سے جو صحیح العقیدہ مشائخ اہل سنت ہیں اور صحیح العقیدہ جو بزرگ ہیں، اور بہت سارے آستانوں سے، بہت سارے اکابر سے، مختلف سلاسل میں اللہ کے فضل و کرم سے قبلہ کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف حسن جلالی دامت برکاتہم العالیہ کو اجازتیں اور خلافتیں بھی اللہ کے فضل و کرم سے حاصل ہیں، اور بالخصوص مرکز اہل سنت سے شہزادہ اعلیٰ حضرت حضور سیدی تاج الشریعہ مفتی امام اختر رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ سے اللہ کے فضل و کرم سے حضور کنز العلماء کو جو اجازت و خلافت بھی حاصل ہے، اسی طرح شہزادہ اہل سنت حضور منانی میاں دامت برکاتہم العالیہ سے بھی آپ کو اجازت و خلافت حاصل ہے۔ دیگر اللہ کے فضل و کرم سے بہت سارے اکابرین سے آپ کو روحانیت کے اعتبار سے اور روحانی سلاسل کے اعتبار سے اور تصوف و طریقت کے اعتبار سے بھی اللہ جل جلالہ نے آپ کو ایک عظیم مقام اور ایک بلند مرتبہ الحمدللہ عطا فرمایا ہے۔ اور حضور کنز العلماء دامت برکاتہم العالیہ کے تبلیغی منہج کا یہ منفرد پہلو ہے کہ حضور کنز العلماء دامت برکاتہم العالیہ ایک نڈر اور بے باک مبلغ ہیں اور دین کے سچے ترجمان ہیں، اور مسلک کے امام احمد رضا رحمہ اللہ کے حقیقی ناشر ہیں، اور مسلک کے امام احمد رضا رحمہ اللہ کے وارث ہیں، کہ جس وقت معاذ اللہ بد عقیدگی کا ایک سلاب عمدہ اور بالخصوص رافضیت کے اعتبار سے
تو حضور کنز العلماء دامت برکاتہم العالیہ نے اس فتنے کے آگے بند باندھنے کے لیے ہر طرح کی قربانیاں پیش کیں، اور علمی دلائل میں رافضیت کا، خارجیت کا، قادیانیت کا، لبرلزم کا، اور جتنے بھی عصر حاضر کے فتنے ہیں، ہر فتنے کا آپ نے بھرپور تعاقب کیا، اور ان فتنوں کے تعاقب میں اللہ کے فضل و کرم سے جہاں آپ نے سینکڑوں سیمینارز کیے، جہاں آپ نے سینکڑوں ہزاروں کانفرنسز کا انعقاد کیا، جہاں آپ نے سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے بیانات ریکارڈ کروا کر امت کی رہنمائی کے لیے ان کو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کیا گیا، ان کو وائرل کیا گیا، وہیں پر اللہ کے فضل و کرم سے وہابیت کے ساتھ، رافضیت کے ساتھ الحمدللہ مختلف محاذوں پر اور مختلف عنوانات کے تحت مناظروں میں بھی آپ نے باطل کو دھول چٹائی ہے اور باطل کو روندا ہے اور اس کو زمین بوس کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے کرم سے آپ دامت برکاتہم العالیہ نے تحریری اور تصنیفی میدان میں بھی اللہ کے فضل سے بھرپور کام کیا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس وقت 100 سے زائد مختلف موضوعات پر کتب و رسائل جو الحمدللہ صراط مستقیم پبلیکیشنز کے پلیٹ فارم پر مطبوع ہے، پبلش ہو چکے ہیں، کچھ طباعت کے مراحل میں ہیں، اور کچھ پر اللہ کے فضل و کرم سے حضور کنز العلماء کام فرما رہے ہیں، اور کچھ آپ کی تحقیقات کو الحمدللہ جدید انداز میں پیش کرنے کے حوالے سے عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق اس کو طباعت کے مراحل سے گزار کر عوام الناس تک پہنچانے کے حوالے سے ہمارے جلالی علماء کا پینل اور قبلہ ڈاکٹر صاحب کے شاگرد بھی اللہ کے فضل سے بہت ساری کتابوں پر کام کر رہے ہیں۔ میں یہ بات بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ جنہیں تائید الہی حاصل ہوتی ہے، جیسے امام احمد رضا فاضل و محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کام اتنا کام ہے کہ آج تک بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے محققین اور بڑے بڑے ریسرچر جو ہیں وہ انگشتے بدنداں ہیں، وہ حیران ہیں، ورطہ حیرت میں ہیں کہ ایک فرد واحد اتنا عظیم کام اور اتنے مختصر عرصہ میں کیسے کر سکتا ہے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے آج کے حالات میں دو شخصیات کہ جو حقیقت میں مسلک امام احمد رضا کے سچے داعی اور مبلغ بھی ہیں، سچے ترجمان بھی ہیں، اہل سنت و جماعت کی نظریاتی بنیادوں پر وہ پہرے دار بھی ہیں، اور کمال اعتبار سے الحمدللہ وہ پہرا دے رہے ہیں۔ ایک شخصیت حضور سیدی امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ، اور دوسری شخصیت حضور کنز العلماء مفکر اسلام بحر العلوم ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی دامت برکاتہم العالیہ۔ یہ دونوں ایسی شخصیات ہیں کہ ان کے کام کا دائرہ کار اور کس کس شعبے میں ماشاءاللہ انہوں نے اپنی خدمات سر انجام دی ہیں، اور ایسی خدمات کہ جو ہر حوالے سے لائق تحسین ہیں۔ یہ ہر طرح کے حالات سے نبردہ سما ہو کر یہ قرآن و سنت کے دلائل کے ساتھ حق و صداقت کے علم لہرا رہے ہیں، اور چہار دانگے عالم میں ہر طرح کی ظلمتوں کو سویروں سے بدل رہے ہیں۔ تو یقیناً یہ دونوں شخصیات میں یہ سمجھتا ہوں یہ امام احمد رضا رحمہ اللہ کی کرامات ہیں، اور امام احمد رضا رحمہ اللہ کے عظیم مشن کے حقیقی وارث ہیں، اور ان پر امام احمد رضا حضور غوث اعظم اور ہمارے اکابرین کی نگاہ عنایت ہے کہ جن نگاہوں کے تصدق میں یہ فتنوں کے دور میں دشمنوں کی بھیڑ میں بھی یہ اپنا سفر جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں، اور ہر طرح کے فتنوں کا تعاقب کر کے اللہ کے فضل و کرم سے مسلک امام احمد رضا کے اور اہل سنت و جماعت کی صداقت کے جھنڈے گاڑ رہے ہیں۔ دشمن دلائل کے میدان میں وہ عاجز آ گیا، دلیل دینے کے اعتبار سے وہ بے بس ہو گیا، اور قبلہ ڈاکٹر صاحب کے جو نظریات اور دلائل، ان کو دلائل کی دنیا میں جس وقت ان کا مقابلہ نہ کیا جا سکا تو دشمن نے طرح طرح کے ہیلے ہتھ گنڈے استعمال کیے، طرح طرح کے پروپیگنڈے کیے، اور قبلہ ڈاکٹر صاحب کے خلاف جھوٹی ایف آئی آریں بھی درج ہوئیں، جھوٹے مقدمات درج ہوئے، اور ان جھوٹے مقدمات کی پاداش میں اللہ کے فضل و کرم سے قبلہ امام جلالی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے اسلاف کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے، اپنے اسلاف کی سنت پہ عمل پیرا ہوتے ہوئے جیل کی صحبتوں کو تو برداشت کر لیا، مگر اس جھنڈے کو نہ گرنے دیا جو جھنڈا امام احمد رضا رحمہ اللہ کے توسط سے امام جلالی کو ملا، جو جھنڈا حضرت مجدد الفسانی کے توسط سے امام جلالی کو ملا، جو جھنڈا حضور حافظ الحدیث کے توسط سے امام جلالی کو ملا، جو جھنڈا حضور محدث اعظم کی نظریاتی پختگی کی وجہ سے وراثت کے اعتبار سے جو جھنڈا امام جلالی کو ملا، آپ نے اس جھنڈے کو ہمیشہ تھامے رکھا، ہر طرح کی تکالیف کو برداشت کیا، اور خاص طور پر
میں یہ بات بیان کر رہا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں بار ایسا ہوا کہ کسی عالم ربانی کی زبان کو جب دلائل سے نہ روکا جا سکا اور دلائل کے مقابلے میں جب باطل نہ ٹھہر سکا تو پھر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اسمبلیوں میں ڈاکٹر صاحب کے خلاف قراردادیں پیش کیں اور ہر حوالے سے انہوں نے ہر طرح کے اپنے سیاسی اثر و رسوخ کو استعمال کر کے اس حق کی آواز کو روکنے کی بھرپور کوششیں اور چالیں چلی گئیں، اور یہ چالیں چلنے میں فقط کھلے رافضی نہیں تھے، کھلے خارجی نہیں تھے، بلکہ ان کے ہم نوا نام نہاد جو سنیت کا لبادہ اوڑھ کر معاذ اللہ رافضیت کے اعلیٰ کار بنے، خارجیت کے اعلیٰ کار بنے، ناصبیت کے اعلیٰ کار بنے اور بد مذہبوں کے اعلیٰ کار بنے، انہوں نے بھی اپنا ٹل لگا لیا، پورا زور لگا لیا اس مرد کلندر کو جھکانے میں، مگر رب جسے جھکنے نہ دے، اگر دنیا بھر کی طاغوتی طاقتیں اور دجالی قوتیں اس کو جھکانے کی لاکھ کوششیں کریں، وہ خود ناکام و نامراد ہوں گی، مگر رب کی تائید، نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر عنایت کا تصدق، سیدہ خاتون زہرا کا فیضان جنہیں حاصل ہو، دنیا کی کوئی طاقت انہیں جھکا نہیں سکتی۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے آج کے دور میں یہ ہمت، یہ قوت اور یہ للکار حیدری، یہ اللہ جل جلالہ نے حضور کنز العلماء مفکر اسلام ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی دامت برکاتہم العالیہ کو عطا فرمائی ہے کہ آپ نے ہر میدان میں، ہر پلیٹ فارم پر اور ہر طرح کے منہج میں اپنے باطل کو روندا ہے، اس کو زمین بوس کیا ہے اور باطل کے ایوانوں میں زلزلہ طاری کیا ہے۔ آج تک کسی بد مذہب کے اندر اور کسی باطل کے چیلے کے اندر یہ جرت پیدا نہ ہو سکی کہ وہ ڈاکٹر صاحب کا سامنا کر کے وہ اپنے موقف کو ثابت کر سکے اور ڈاکٹر صاحب کے موقف کو معاذ اللہ اس کو غلط ثابت کر سکے۔ آج بھی ہم عامت المسلمین کو بالخصوص اور جتنے وہ لوگ جو ڈاکٹر صاحب کے خلاف معاذ اللہ وہ استعمال ہوئے اور وہ غیر محسوس انداز سے وہ رافضیت و خارجیت کے اعلیٰ کار بنے، ہم ان سب کو آج بھی یہ مخلصانہ ہمدردانہ مشورہ دیتے ہیں کہ آئیے اس مرد کلندر کی صحبت سے فیضیاب ہونا اپنا مقدر بنا لیجئے، رافضیت کے ایوانوں سے چھٹکارا پا لیجئے، اور جتنے بھی باطل ایوان ہیں ان کے جتنے بھی جو اعلیٰ کار ہیں ان سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں اور دنیا اور آخرت میں کامیابی اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان لوگوں کے طریق کو اپنا لیجئے، جن کا طریق راہ ہدایت ہے، جن کا طریق راہ سنت ہے، جن کا طریق راہ جنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے ان اسلاف کے اور ان اکابر کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے اکابر سے اپنا تعلق، اپنا رشتہ مستحکم بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔